معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 14، لاہور ڈویژن، سب ہیڈنگ پروفیسر شوکت علی۔ امریکہ میں قیام کے دوران ہی کانتا سنگھ لٹرا سے ملاقات کے چند روز بعد میں مینسفیلڈ شہر میں ایک بزرگ پاکستانی ماہر تعلیم شوکت علی سے ملنے گیا، جو اپنے بیٹے ڈاکٹر سلیم علی کے گھر میں مقیم تھے۔ پروفیسر شوکت کی زبانی تقسیم سے قبل لاہور کے حالات اور ان کے ہندو اساتذہ کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ انٹرویو کے دوسرے حصے کا تعلق 1947 میں ہونے والے واقعات سے تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے مدن گوپال سنگھ کے قتل کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ قاتل کا نام جانتے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ مئی 1947 کے بعد اندرون شہر میں حالات مسلسل خراب رہے۔ قدیم لاہور کا پرسکون طرز زندگی تبدیل ہو چکا تھا اور لوگ ہر وقت حملوں کے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ جس وقت ہندوؤں کی مخصوص آبادیوں پاپڑ منڈی اور شالمی میں آگ کے شعلے سب کچھ نگل رہے تھے، اس وقت بھی باٹی گیٹ میں امن کی فضا برقرار تھی۔ زیادہ تر مظاہرے اور احتجاج مال روڈ اور شہر کے دیگر نئے حصوں میں ہوتے تھے۔ مجھے مسلم لیگ کے مظاہروں میں پاکستان کا مطلب کیا کے نعرے اور خضر حیات حکومت کے خلاف دشام ترازی کے الفاظ آج بھی یاد ہیں۔ 14 اگست سے چند روز قبل محلہ جلوٹیاں، جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہاں گھروں کے باہر حملہ آوروں نے نشان لگا دیے۔ ان لوگوں نے ہندوؤں کے گھروں کے باہر پینٹ کے نشانات لگائے، لیکن ہمارے گھر ان میں شامل نہیں تھے۔ اس عمل سے سراسیمگی پھیل گئی اور کچھ ہندو خاندان اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن چونکہ بیشتر ہندو چھوٹی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کے پاس کہیں اور جانے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شام کو ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور مکینوں کی دلدوز چیخیں دور دور تک سنی جا سکتی تھیں۔ جلتی انسانی کھالوں کی سڑان ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود میں سکون کی نیند نہیں سو سکتا اور بے گناہ افراد کی آوازیں مجھے تنگ کرتی ہیں۔ تم مصنف نے کانتا لٹرا کی کہانی کا حوالہ دیا ہے۔ جو کچھ اس نے بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ مدن گوپال سنگھ ایک انتہائی معزز اسکالر اور یونیورسٹی کے محنتی رجسٹرار تھے۔ انہیں ان کے اپنے اسٹینوگرافر نے قتل کیا، جس کی کرسی ان کے آفس کے ساتھ ہوتی تھی۔ مجھے اس کا نام اب یاد نہیں۔ کوشک کے مطابق اس کا نام غلام حسین تھا۔ ہندوستان کی تقسیم زیادہ تر غیر ضروری تھی۔ ہزاروں برسوں کے ہم آہنگی کے عمل کو دنوں اور ہفتوں میں الٹا کر رکھ دیا گیا۔ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب میں ایک نیا ہولوکاسٹ ہونے والا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے انتہائی قابل احترام استاد پریم کرپال بحفاظت بھارت پہنچ گئے۔ البتہ پروفیسر نیر کے حال احوال کا مجھے کچھ علم نہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی بچ نکلے ہوں گے۔ دونوں بہت عظیم انسان تھے اور میں ہمیشہ انہیں اپنے محسنوں کے طور پر یاد رکھوں گا۔ سب ہیڈنگ کلب علی شیخ۔ قبل ازیں کتاب میں مئی 1947 کے چوڑیوں اور مہندی کے واقعے کے پس منظر کی تفصیل کلب علی شیخ کی زبانی بتائی جا چکی ہے۔ ان کے پاس اگست 1947 کے دوسرے ہفتے میں ہونے والے واقعات بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اگست 1947 میں لاہور جلتا آتش فشاں تھا۔ شہر سے بیشتر سکھ اور ہندو فرار ہو چکے تھے۔ ان کی لاہور میں رہنے کی خواہش کرچی کرچی ہو چکی تھی، لیکن کچھ غیر مسلم اب بھی لاہور نہ چھوڑنے پر مصر تھے۔ وہ ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میں نے 3 افراد کو اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا۔ ایک وجیح خوش لباس سکھ ریلوے اسٹیشن کے عقب میں ہمارے گھر کے پاس سے پورے اعتماد کے ساتھ سائیکل پر جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اس علاقے سے شناسا تھا، اس لیے بڑی بے فکری کے انداز میں سائیکل چلا رہا تھا۔ اچانک گنڈوں کا ایک گروہ نمودار ہوا
انہوں نے سکھ کو پیچھے سے زور کے ساتھ ڈنڈا مارا۔ وہ نیچے گرا تو انہوں نے بے دردی کے ساتھ اس پر چھریاں چلا دیں۔ وہ درد سے چیختے چلاتے موت کے منہ میں چلا گیا۔ دوسرا واقعہ ہمارے ہمسائے میں ایک ہندو دکاندار کا ہے۔ وہ کوکنگ آئل فروخت کیا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ کوکنگ آئل لینے کے لیے نکلا اور سائیکل کے ساتھ ڈرم باندھے تھے۔ قاتلوں نے اسے بھی چھریاں ماری۔ وہ یقیناً اس کی رقم چھیننا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کا بٹوا چھینا اور فرار ہو گئے۔ تیسرا شخص کوئی اجنبی تھا جو زخمی حالت میں اپنے ہی خون کے تالاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھا یا ہندو۔ یہ تینوں افراد اس وقت قتل ہوئے جبکہ شہر میں کرفیو نافذ تھا۔ یقیناً یہ تینوں وارداتیں جرائم پیشہ عناصر کی تھیں جنہوں نے قانون توڑ کر ایسے گھناؤنے جرائم کرنے کی جرت کی۔ لاہور میں اصل ہلاکتیں 17 اگست 1947 کے بعد شروع ہوئیں جب امرتسر سے لٹے پھٹے مہاجرین ہزاروں کی تعداد میں یہاں وارد ہوئے۔ ان میں امرتسر کے نامی گرامی گنڈے بھی شامل تھے۔ ان کے یقیناً انتظامی عہدے داروں سے رابطے تھے۔ کچھ کا تعلق ان گروہوں سے تھا جو سردار شوکت حیات نے امرتسر کے دوروں میں بنائے تھے۔ ان میں سے کئی کو بعد ازاں خدمات کے صلے میں غیر مسلموں کی خالی کردہ انارکلی میں دکانیں اور مکان کی الاٹمنٹ کی گئی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہر روز مشرقی اور مغربی پنجاب کے علاقوں سے آنے والی ٹرینیں آ رہی تھیں جو لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ میرے والد جو ریلوے پولیس میں کانسٹیبل تھے نے ایک روز میری والدہ کو بتایا کہ اگرچہ پنجاب کے دونوں حصوں سے لاشوں سے بھری ٹرینیں آ رہی ہیں لیکن انہوں نے سنا کہ شمالی پنجاب سے آنے والی ایک ٹرین کو کاموکی کے قریب روک کر تمام ہندو اور سکھ مسافروں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ٹرین کو صفائی کے لیے واشنگ شیڈ بھجوا دیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ اس واقعے کو کوئی خاص اہمیت دینا چاہتے تھے۔ البتہ یہ بات اہم ہے کہ لاہور کی ضلعی انتظامیہ کو اب بھی ان عناصر سے خطرہ تھا جنہوں نے تقسیم کے بعد قانون شکنی کی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ پولیس میں کئی افسر اب بھی انگریز تھے۔ پنجاب پولیس کے نئے مقامی انسپکٹر جنرل قربان علی خان بھی غیر معمولی خوبیوں کے حامل افسر تھے۔ سب ہیڈنگ ضلع لاہور، سب ہیڈنگ سردار شوکت علی۔ جہاں میں نے اس کتاب میں لاہور شہر کے بارے میں وافر کہانیاں شامل کی ہیں، وہاں یہ کام نہایت مشکل تھا کہ میں ایسے افراد سے ملوں جو مجھے ارد گرد کے دیہات میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کر سکیں۔ البتہ 3 مئی 2003 کو میری بزرگ کمیونسٹ لیڈر سردار شوکت علی سے ان کی رہائش گاہ نیو گارڈن ٹاؤن میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایسے واقعات بتائے جس سے ضلع لاہور میں ان کے گاؤں کے بارے میں تفصیلات سامنے آئیں۔ انہوں نے بتایا ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان کے بعد حملہ آوروں اور لٹیروں کے گروہ ہر طرف مٹر گشت کرتے دکھائی دیے۔ کمیونسٹ پارٹی نے غلام نبی بھلر کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ستلج اور بیاس کی دوسری طرف بے آسرا مسلمانوں کو پاکستان لائیں اور اسی طرح یہاں سے سکھوں اور ہندوؤں کو بھارت منتقل کریں۔ خود میں نے دریا کے اسی طرف کئی ہندوؤں اور سکھوں کی مدد کی۔ میرا ایک سکھ کامریڈ جوگندر سنگھ تھا۔ ایک روز وہ اور اس کا بھائی ہمارے پاس قرآنی نسخوں سے بھری بوری لے کر آئے جو مسلمان بھاگتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اس دوران ستلج سے 8 سے 10 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں کے سکھوں کا ایک قافلہ دریا پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برسات کا موسم تھا، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی تھی۔ یہ ایک بڑا قافلہ تھا اور بیشتر سکھ تیرنا نہیں جانتے تھے جبکہ کشتیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ان پر مسلمان غارت گروں نے حملہ کر دیا اور کئی سکھ قتل کر دیے۔ خواتین نے طلائی زیورات اپنے جسموں کے ساتھ باندھ لیے تھے لیکن حملہ آوروں نے ان کے کانوں اور گردنوں سے زیورات نوچ لیے اور جسموں کے ساتھ بندھا ہوا سونا بھی چھین لیا۔ وہاں ایک جگہ تھی منڈی عثمان والا۔ وہاں کے وہابی مولویوں نے زیورات کی لوٹ مار میں متحرک کردار ادا کیا۔ انہوں نے کئی سکھوں کو
قتل بھی کر دیا۔ لاہور شہر میں بھی حملے ہوئے کیونکہ گنڈوں اور بدماشوں کی پشت پناہی سیاستدان کر رہے تھے۔ سیاستدانوں کے دو دھڑے تھے۔ مسلم لیگی لیڈر اس لحاظ سے اس کام میں ملوث تھے کیونکہ ان کے گنڈوں کے ساتھ قریبی روابط تھے۔ میاں امیر الدین کا گھر ایسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، تاہم بعض شائستہ مسلم لیگی لیڈر بھی تھے۔ شیخ محمد امین کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے، لیکن پارٹی کی ہدایت پر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ شیخ امین اور مسلم لیگی طلباء یونین کے رہنما احمد سعید کرمانی نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملوں کی حوصلہ شکنی کی۔ میاں افتخار الدین، دانیال لطیفی، سوہن سنگھ جوش، ٹکا رام سوہن سینئر کامریڈ تھے، جنہوں نے اپنی اپنی کمیونٹی کو قتل و غارت سے روکنے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا۔ شمیم اشرف، ملک اور میں کم عمر مسلم حلقے سے تعلق رکھتے تھے، اور جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا۔ اس دور میں جو انسانیت سوز واقعات ہوئے وہ اب بھی مجھے بے چین رکھتے ہیں۔ ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا انتہائی غلط فیصلہ تھا۔ اس سے مذہبی انتہا پسندوں کو اہمیت مل گئی، جنہوں نے اس موقع پر مذہبی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ 18 مارچ 2004 کو میں نے اور وکی نے مشرقی پنجاب کے ضلع موگا کے بڑے گاؤں کشن پورہ کا دورہ کیا۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ضلع لاہور سے آنے والے مہاجرین اس گاؤں اور قریبی دیہات میں آباد تھے۔ سب ہیڈنگ: پیارا سنگھ نولکھ۔ میرا نام پیارا سنگھ ولد کندن سنگھ نولکھ ہے۔ ہمارا گاؤں نولکھا بنگا ضلع لاہور کی تحصیل چونیا میں واقع تھا، جہاں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ ہم سب امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے اور تمام مذاہب کے افراد کے درمیان بہت محبت تھی۔ یہ 1947 کی بات ہے کہ مسلم لیگ کے کارکنوں نے ہمارے گاؤں کا چکر لگایا۔ انہوں نے گاؤں کے ایک درزی فقیر کو اپنے مقصد کے لیے قائل کر لیا۔ انہوں نے اس کے گھر قیام کیا، تاہم کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ سکھ لیڈر بلدیو سنگھ نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ اگر سکھوں پر حملہ ہوا یا انہیں جبراً بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہماری مدد کے لیے فوجی دستے بھجوائیں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر محمد علی جناح چونیا تحصیل کو پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کریں گے تو یہاں ہم بدستور رہ سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں جناح زیرہ تحصیل سے اس لیے دستبردار ہوئے کیونکہ اس کا پاکستان کے ساتھ براہ راست زمینی رابطہ نہیں تھا، کیونکہ دریائے ستلج کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد قرار دیا گیا تھا۔ ایک دن ہم نے سنا کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا تھا۔ ہمارے ہمسایوں نے وعدہ کیا کہ وہ کسی بھی جارحیت یا تشدد کے خلاف ہمیں تحفظ فراہم کریں گے۔ یہ 15 اگست سے چند روز کی بات ہے کہ ہم رات کو چھتوں پر سو رہے تھے کہ شور اور گولیوں کی آواز سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ چنانچہ چند منٹوں میں ہم غیر مسلم اکٹھے ہو گئے اور دریائے ستلج کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ اصل میں وہ ہمیں ڈرا دھمکا کر بھگانا چاہتے تھے۔ راستے میں ہم پر حملہ بھی کیا گیا، جس میں کئی ساتھی مارے گئے۔ یہ رات کا وقت تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کدھر جائے، لیکن اس دوران فوج آ گئی اور ہم بڑے نقصان سے بچ گئے۔ میرے خیال میں ہمارے گاؤں میں ہلاکتوں کی تعداد 50 سے زائد نہیں۔ ہمارے گاؤں کے پاس ہی خالصتاً مسلمانوں کے گاؤں ستوکی اور مہمندہ تھے۔ حملہ آور ان دیہات کے بھی نہیں تھے۔ یہ لوگ باہر کے علاقوں سے آئے تھے اور زیادہ تر جرائم پیشہ عناصر تھے جو لوٹ مار کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے سوا سکھوں اور ہندوؤں کے قافلے زیادہ خوش قسمت نہیں رہے۔ ہمارے پیچھے آنے والی ایک کارواں پر مسلمان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے حملہ کر کے 200 سے 250 افراد کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ خواتین اور بچوں کو ساتھ لے گئے۔ خوش قسمت افراد بھاگ کر ہمارے قافلے سے آ ملے اور بتایا کہ کیا ہوا تھا۔
ہماری سیکیورٹی پر مامور بھارتی فوج کے اہلکار یہ محسوس کر کے خوفزدہ ہو گئے کہ وہ تعداد میں کم تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔ تاہم یہ ہم تھے جنہوں نے ان کے حوصلے بڑھائے۔ ہمارے گاؤں کے بعض پناہ گزین اچھے گھڑ سوار تھے اور قافلے کی حفاظت کے لیے انہوں نے فوج کی مدد کی۔ قافلے کی تعداد ہزاروں تک بڑھ گئی تھی، شاید 50,000 ہو گئی۔ آخر کار ہم جمبر میں پناہ گزین کیمپ تک پہنچ گئے اور ستمبر کے شروع میں ہم نے سرحد پار کی۔ ہم نے کسی کو پیچھے نہ چھوڑا، وہ بوڑھے جو زیادہ چل نہیں سکتے تھے اور خواتین اور بچوں کو چھکڑوں پر سوار کر دیا۔ پہلے ہم امرتسر اور پھر زیرا گئے اور پھر ہمیں کسی نے کشن پور جانے کا مشورہ دیا۔ گاؤں میں 5 پٹیاں تھیں، 4 ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھیں جبکہ ایک مسلمانوں کی تھی۔ ہم مسلم پٹی میں مقیم ہو گئے جہاں کے ارائیں پاکستان کو ہجرت کر چکے تھے۔ سب ہیڈنگ شیخو پورہ۔ بلا شبہ مغربی پنجاب میں مذہبی طور پر شیخو پورہ سکھوں کے لیے سب سے اہم تھا۔ وہ کسی بھی اور جگہ سے زیادہ اسے مشرقی پنجاب میں شامل کرنے کے خواہاں تھے، کیونکہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک اسی ضلع کے گاؤں تلونڈی، جسے بعد میں ننکانہ صاحب کہا جانے لگا، میں پیدا ہوئے۔ تاہم شیخو پورہ میں آبادی کا فیکٹر مسلمانوں کے حق میں تھا۔ 8,25,508 کی کل آبادی میں سے مسلمانوں کی تعداد 6,41,448 تھی، 62-63%۔ لیکن سکھوں کی آبادی بھی کافی تھی، یعنی 1,06,706، یعنی 18.85%، جبکہ ہندوؤں بشمول شیڈول کاسٹ کی تعداد 77,740 تھی، یعنی 9.12% تھی۔ شروع میں ریڈ کلف ایوارڈ کی جانب سے شیخو پورہ پاکستان کو دینے کے بعد بھی سکھوں نے یہاں اپنا قیام جاری رکھا۔ اس کے علاوہ فوری طور پر مسلمانوں نے بھی ہندوؤں اور سکھوں کو یہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش نہ کی۔ البتہ جب مشرقی پنجاب سے مسلمان مہاجرین کی آمد شروع ہوئی تو صورتحال ایک دم بدل گئی۔ مغربی پنجاب میں ہونے والے بدترین قتل عام والے علاقوں میں شیخو پورہ شامل تھا۔ SGPC رپورٹ اس کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ شاید راولپنڈی اور ملتان کے بعد شیخو پورہ کے ہندو اور سکھ پاکستانی تعصب اور خون آشام قاتلانہ جنونیت کے سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ سکھوں اور ہندوؤں پر اچانک حملہ کیا گیا اور محض 2 دنوں میں 10,000 سے 20,000 سکھوں ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سکھ کھوسلا رپورٹ میں بھی قتل عام کے چند بدترین واقعات کی تفصیل دی گئی ہے۔ کھوسلا نے مسلمان ضلعی انتظامیہ حتیٰ کہ انگریز ڈپٹی کمشنر CH ڈزنی تک پر اس سازش کا فریق ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ DC نے اس مبینہ سازش کا آغاز 24 اگست کو شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگا کر کیا۔ حالانکہ اس وقت تک شیخو پورہ کسی بھی قسم کے تشدد سے پاک تھا۔ جو واقعات ہوئے بھی تھے وہ لاہور سے لائل پور جانے والی ٹرینوں کے مسافروں پر 21 اگست سے چھریوں سے حملے کے تھے۔ تشدد کے عام واقعات 25 اگست کو شروع ہوئے جب ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس اور افواج وہاں آ گئی اور گھروں سے باہر نکلنے والوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیں۔ 26 اگست کو کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ میں نے ایسے افراد کا سراغ لگایا جو ان دنوں شیخو پورہ میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ بتا سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے میری 8 مارچ 2004 کو دہلی میں ایک معزز انسان سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے تفصیل بتائی۔ میں نے اس کے بعد 30 جنوری 2006 کو فون پر ان واقعات کی مزید وضاحت بھی معلوم کی۔